اسلام آباد کا H8 قبرستان بڑی بڑی شخصیات کی قبروں سے آباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ رحمان ملک جو 23 فروری کو اسلام آباد میں انتقال کر گئے تھے، ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا کیسا ریلیشن شپ تھا؟ میرے سے بڑے تھے رحمان ملک صاحب۔ بہت کم لوگ اللہ پاک نے ایسے پیدا کیے ہیں جنہوں نے اس طرح کی ترقی کی ہو۔ کبھی میں اداس ہوتا ہوں اب تو میں ان کی قبر پہ فاتحہ کہنے کے لیے آ جاتا ہوں، تو انہوں نے ہمیشہ مجھے باپ والی پیار دیا۔ رحمان ملک جنہوں نے اپنی ساری زندگی پیپلز پارٹی کے نام کر دی۔ کبھی میرے سے بھی ان سے ہو جاتی تھی تو ہنس پڑتے ہوتے تھے، کبھی بھی نہیں غصے کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو یا غریب، زندگی کبھی کسی کی وفادار نہ نکلی۔ ہمیشہ جو شخص، جو بشر اس دنیا میں آیا ہے، اس نے اس دنیا سے رخصت ضرور ہونا ہے۔ اسلام آباد کا H8 قبرستان بڑی بڑی شخصیات کی قبروں سے آباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، فراز احمد، پروین شاکر اور اب رحمان ملک۔ رحمان ملک جو 23 فروری کو کووڈ-19 کی پیچیدگیوں کے باعث اسلام آباد میں انتقال کر گئے تھے۔ رحمان ملک جنہوں نے اپنی ساری زندگی، اپنی ساری سیاسی زندگی پیپلز پارٹی کے نام کر دی اور اسی پارٹی سے وابستگی رکھی۔ انہوں نے اپنے سیاسی کریئر میں بہت ساری کامیابیاں بھی دیکھی۔ وہ وزیر داخلہ رہے پیپلز پارٹی کے دور میں، اور جب بے نظیر بھٹو شہید اس دنیا سے رخصت ہوئی تو وہ ان کے ساتھ موجود تھے۔ رحمان ملک جب FIA ڈائریکٹر بنے تو ان کے نام کا ڈھنکا بجتا تھا، لوگ ان کے نام سے بھی کانپتے تھے اور خوف رہتا تھا۔ ناظرین، رحمان ملک کی سیاسی کریئر اور سیاسی وابستگیوں کے بارے میں تو آپ نے سنا اور آپ جانتے بھی ہوں گے، کیونکہ میڈیا پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سنی بھی جا سکتی ہیں اور دیکھی بھی جا سکتی ہیں، لیکن ان کے گھر والے، ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا کیسا ریلیشن شپ تھا یہ شاید ہی آپ نے کہیں سنا ہو۔ لیکن آج ہم آپ کو ایکسکلوسیو ان کے بھائی، چھوٹے بھائی کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا وہ دکھائیں گے۔ ان کے چھوٹے بھائی سے ہم بات کریں گے، وہ آپ کو سنوائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے دوست کے ساتھ ان کے کیسے تعلق تھے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ میرا نام جاوید انور مغل ہے، میں ممبر ٹیکنوکریٹ ہوں راولپنڈی سے، اور اپنا بس سیاست میں جو وابستگی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارا فیملی ٹرمز تھے، اور جتنا ٹینیور بھی ہے ہمارا ملک خالد صاحب جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں ان کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، ملک صاحب کے ساتھ، یہ ہمارا ایک دلی ایسوسیشن ہے، اور تھی اور رہے گی انشاءاللہ ان کے ساتھ، ان پوری فیملی کے ساتھ۔ تو جب دل پریشان ہوتا ہے ہم دونوں کا تو ہم پھر دونوں اس جگہ پہ آ جاتے ہیں، آ کے دعا کر کے تو ہم دونوں چلے جاتے ہیں یہاں سے۔ اور رحمان ملک صاحب کے حوالے سے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ بہت کم لوگ اللہ پاک نے ایسے پیدا کیے ہیں جنہوں نے اس طرح کی ترقی کی ہو اور اس ترقی کو سنبھالا ہو اور اس میں عاجزی اور انکساری ہو، ٹھیک ہے۔ تو رحمان ملک کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے اس منصب کو سنبھالا اور لوگوں کی خدمت کی۔ آج آپ کو آف اینڈ آن بہت سارے وقت میں آپ آئیں گے، بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جن کو اب ان سے کوئی غرض نہیں ہوگی اس قبر کے ساتھ، لیکن ان کا دل کی محبت، دل کی گہرائی کے ساتھ اخلاق، یہ ان کا ایٹیچیوڈ ہے جو لوگوں کو اس محبت کو قائم رکھتا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام۔ میرے سے بڑے تھے رحمان ملک صاحب اور میں ان کو چھوٹا بھائی ہوں جی۔ تو آیا تھا، کبھی میں اداس ہوتا ہوں اب تو میں ان کی قبر پہ فاتحہ کہنے کے لیے آ جاتا ہوں۔ اچھا ملک خالد صاحب، مجھے بتائیں کہ آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ بھائی کلوز، سب سے کلوز ریلیشن شپ ہوتا ہے بہن بھائیوں کا، اور آپ کے بھائی تھے اور اچانک جو ہے وہ اس طرح ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو آپ جب بھی دل پریشان ہوتا ہے تو قبر پر آ جاتے ہیں۔ آخر کیا احساس و جذبات ہوتے ہیں ایک بہن بھائیوں کے ریلیشن؟
میرا یہ تھا کہ میں کیونکہ گھر میں چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب جب میں ابھی اتنا نہیں بڑا تھا لیکن میرے والد صاحب فوت ہو گئے تو میرے والد صاحب نے کہا کہ آج کے بعد رحمان یہ تیرا بھائی نہیں ہے تیرا بیٹا ہے. تو انہوں نے ہمیشہ مجھے باپ والی پیار دیا. تو ابھی جب بھی میں پریشان ہوتا ہوں اس لیے میں نے گاؤں میں بھی نہیں ان کو دفن کیا کہ یہاں پہ میں میرے بچے ہم لوگ جس وقت پریشان ہوتے ہیں تو قبر میں آ کر فاتحہ کہہ لیتے ہیں. بہت بڑی بات ہے کہ ظاہر ہے قبرستان اگر پاس ہو قبر پاس ہو تو فاتحہ ہوتی رہتی ہے. تو کیا اوقات ہے ان کے بچے جو ہیں وہ آ رہے ہیں فاتحہ پڑھنے؟ آپ کب آتے ہیں؟ آ رہے ہیں بچے بھی آ رہے ہیں لیکن ہر ایک کا آنے کا طریقہ ہے. وہ اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں میں اپنی جگہ پہ آ جاتا ہوں. کون سے اوقات میں؟ جب بھی دل کرتا ہے تو آ جاتے، جب یاد آتی ہے؟ میں جب یاد آتی ہے میں پرسوں رات کے 9 بجے آئے 10 بجے کے قریب بھی آ گیا تھا آ کے فاتحہ کہنے کے لیے. تو مقصد یہ تھا کہ مجھے بھی وہ کبھی رات کو بلا لیتے تھے کبھی دن کو بلا لیتے تھے. تو اس دن ان کا کوئی دوست آیا تھا تو وہ کہنے لگا کہ چلو خالد چلتے ہیں، میں نے واپس جانا ہے. تو میں ان کے ساتھ آیا تھا فاتحہ کہنے کے لیے. تو یہاں پہ اور میرے سے علاوہ بھی کوئی اور چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے لیے دعا مانگ رہے تھے اور تلاوت کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا کون تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ملک صاحب ہمیشہ جب بھی ہمیں کوئی پرابلم ہوتی تھی تو ہمیشہ ہماری ہیلپ کرتے تھے. صحیح ہے. اچھا مجھے بتائیں سر کہ ظاہرہ بھائی آپ کی ڈیتھ ہوئی تو اب ان کے جو بچے ہیں اور ان کی جو بیوہ ہے وہ کہاں پہ، اسلام آباد میں ہیں یا باہر؟ ان کی پہلے تو باہر ہوتی تھی لنڈن میں تھی، آج کل پاکستان میں ہی آئے ہوئے ہیں. تو ابھی پاکستان میں ہی ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی کووڈ-19 کی وجہ سے، ان کی پیچیدگیوں کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی، تو کیا وفات کے ٹائم ان کے پاس تھے کوئی؟ انہوں نے آخری کچھ ہوتے کہتے ہیں کہ جب موت قریب ہوتی ہے تو انسان کچھ نہ کچھ بولتا ہے، ایسا کچھ فیل ہوا آپ کو؟ نہیں، مجھے یہ تھا کہ جب یہ لنڈن گئے ہوئے تھے تو اس وقت تو نارمل دن تھے. تو وہاں پہ میرا بھانجا ہوتا ہے تو جب وہ تصویر لگی ہوئی تھی محترمہ کی تو آتے ہوئے جب جہاز میں آ رہے تھے تو اس کو خدا حافظ کہہ کے تو کہتے ہیں یار بات سنو، اس میں دیکھو جہانگیر بدر تھا وہ بھی چلا گیا، محترمہ تھی وہ بھی چلی گئی، پتہ نہیں کچھ 4-5 کی اور پکچرز تھیں تو باقی 2-3 ہی رہ گئے ہیں. تو لگتا ہے کہ میں شاید نہ ہوں. وہاں سے آتے ہوئے ان کے لفاظ تھے. تو یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک، یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو بیمار ہیں کچھ نہیں، ماشاءاللہ صحت مند تھے ٹھیک ٹھاک. تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے، جو انسان نے پتہ ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے تو قدرتی فیلنگ محسوس ہوتی ہیں. میں جب آیا تھا تو جب وینٹیلیٹر پہ لے کے جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے یار، انہوں نے کسی کو دوست کو میسج کیا کہ یار یہ لگتا ہے ہاسپٹل والے میرے سے کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہے. کون سا ہاسپٹل میں تھے؟ الشفا جی. تو سر اب اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، آپ کو صبر دے. ظاہر ہے آہستہ آہستہ وقت گزرتا ہے تو صبر آتا ہے، اتنی جلدی تو آتا بھی نہیں ہے. جو ان کا ایک ٹینیور گزرا ہے، اچھا خاصا وزیر داخلہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے بہت سینئر رہنما رہے ہیں. تو جب ان کی وفات ہوئی تو کون کون سا ڈیلیگیشن جو ہے وہ آئے تھے پیپلز پارٹی میں سے؟ کون کون جو ہے وہ سینئر رہنما آئے تھے؟ پیپلز پارٹی آلموسٹ سینئر قیادت تمام ہی آئی تھی جی، تمام قیادت آئی تھی. اس میں سے سینئر جتنے پولیٹیشین تھے وہ بھی آئے، دوسری جماعت سے بلکہ لوگ زیادہ بھی آئے. دوسری جو مختلف جماعت تھی تمام جماعتوں سے لوگ آئے، بلا تفریق آئے. اور ایک میں اور چیز بتا دوں، میرے گھر میں جب ختم ہو رہا تھا تو ہر قسم کے مذہب کے لوگ بیٹھے ہوئے ختم کے اندر دعا کر رہے تھے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا جذبہ ہے. ہاں جی. میں یہی بتاؤں کہ میرے کوئی پولیٹیشین ہے، میں نام نہیں بتاؤں گا، بہت ماشاءاللہ سینئر، تو ان کے ساتھ ان کی میری ملاقات ہوئی ان کی کتاب کی رونمائی میں. تو وہ کہتے تھے کہ میں پہلے جب ان کو ملا نہیں تھا نا تو میں ان کے متعلق کچھ اور چیزیں تھیں، جب میں ملا ہوں تو یقین مانے کہ ملک صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو میری وائف نے بھی کہا کہ یار تم میری والد کی ڈیتھ پہ نہیں روئے تو تم ساری رات روتے رہے ہو، تو کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا یار میرا اتنا پیارا بھائی، جب اس سے میری
उन्स हुई है तो वो दुनिया से चला गया है। ये सारी चीज़ जो है वो इखलाक की बात है, आप क्या कहना चाहते हैं? बस कुछ नहीं कहना चाहते, बस यही कहना चाहते हैं कि सबसे अच्छी बात जो आपने कंक्लूड कर दी कि जब भी अल्लाह पाक आपको मौका दे लोगों की खिदमत करें, और उस टाइम में जो एक पीक टाइम हो उसमें ख़ास तौर पे उन लोगों का ख्याल रखें जिनका कोई ख्याल रखने वाला ना हो। आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन एक चीज़ मुझे बताएं कि कोई ऐसी याद जो इनके साथ आपकी गुजरी हो, आज भी याद हो, कुछ मेमोरीज़? मैं लास्ट टाइम मेरी बेटी का निकाह था महीने 2 महीने पहले, तो ये कम जाते हैं, उसमें जब आए हैं ना मेरे साथ वहाँ पे, तो सुबह से खालिद साहब और फैमिली पहले पहुँच गई, मलिक साहब फैमिली बाद में आनी थी। तो सब लोग कह रहे हैं कि मलिक साहब कम आते हैं तो मलिक साहब पहुँचेंगे। मैं कहा जी आगे टाइम हुआ तो उनके पास, लेकिन जब वो आए वहाँ पे आके बैठे, लोगों के साथ मिले घुले, और जाते वक्त मुझे बहुत अच्छा प्यार दिलासा दे के गए, प्यार से हाथ रखा मेरे कंधे पे, और मैं पाए तक उनको छोड़ने के लिए जब गया हूँ वो बात मुझे नहीं उनकी भूलती। इसी वजह से मैं खालिद साहब के साथ हॉस्पिटल में मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारूँ, और जब ये होते थे और समटाइम्स मैं अल्टरनेट या डेली डे में आता था। फौतगी से कोई 2 दिन पहले मैंने जाना था शहर से बाहर, तो मैंने खालिद साहब से कहा कि कुछ दिन पहले मैंने इनको देखा है तो आज दिल कर रहा है मैं अंदर इनको देख के जाऊं। खालिद साहब मुझे अंदर उसमें वेंटिलेटर रूम में ले गए, थोड़ी देर के लिए उनको मैंने देखा, तो मैंने अल्लाह से दुआ की अल्लाह पाक अगर बेहतरी है तो वो इनको वापस कर दे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। सर, आप कोई आखिरी मेमोरी जो आज भी आपको याद हो कि बहन में तो खेलते भी हैं, लड़ते भी बहुत ज़्यादा है, तो कोई ऐसा वाक़या जो आपको याद? मैं आपको बताऊं कि कभी मेरे से भी उनसे हो जाती थी तो हंस पड़ते होते थे। मैं वो कभी भी नहीं गुस्से का इज़हार नहीं करते थे, हमेशा जब भी हो कहते यार कभी ज़िंदगी में किसी से लड़ाई हो जाए ना तो मुझे जब भी मैं जाना वो यार उसमें और हमारे में कोई फ़र्क नहीं रहेगा कि तुम भी गुस्सा करोगे ना तो हमेशा जो बर्दाश्त करने वाला होता है ना वो बड़ा आदमी होता है। ये उनकी हमेशा रहती थी, बड़ा इतना बड़ा दिल था उनका। नाज़रीन, रहमान मलिक 4 किताबों के मुसन्निफ़ भी थे और इसके अलावा उन्हें सितारा शुजात और निशान इम्तियाज़ से नवाजा भी किया था, और कराची यूनिवर्सिटी में PhD की डिग्री भी दी रखी थी। अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत करे और हम सब को नेक आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और साहब डिजिटल से फ़िल वक्त इतना ही।